بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہماری حیرت انگیز ایونٹس سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابیوں میں سے ایک کی غیر معمولی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ایک ایسا شخص جس کا ایمان، صبر اور غیر متزلزل عقیدت پوری تاریخ میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ یہ اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کا واقعہ ہے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع نبوت سے کئی سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حمامہ ایک حبشیہ خاتون تھی اور بلال کا تعلق افریقی خاندان سے تھا۔ اس دور میں پورے عرب میں غلامی عام تھی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ قریش کے سرکردہ سرداروں میں سے ایک امیہ بن خلف کی ملکیت تھے، ان کے غلام تھے۔ اگرچہ وہ غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی خوبیاں تھیں جو کوئی بھی غلام نہیں بنا سکتا۔ وہ ایسی ایمانداری، صبر اور اعلیٰ کردار کے لیے مشہور تھے۔ ان خوبیوں نے ان کے دل کو سچائی کو پہچاننے کے لیے تیار کیا۔ جب اسلام کا پیغام ظاہر ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینا شروع کی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس فیصلے نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہے اور حقیقی عزت دولت، نسل یا سماجی حیثیت کی بجائے ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تمام اسلام قبول کرنا، تاہم اسلام قبول کرنا بھاری قیمت چکانا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے آقا امیہ بن خلف کو یہ معلوم ہونے پر غصہ آیا کہ اس کے غلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کا عزم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہارا دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاریخی ذرائع بیان کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، رسیوں سے باندھا گیا اور بے رحمی سے مارا گیا۔ صحرائے عرب کی شدید گرمی کے دوران اسے جلتی ریت پر لٹا دیا گیا، جبکہ اس کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھا گیا۔ اس کے ستانے والوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام کو مسترد کر دے اور بت پرستی کی طرف واپس آ جائے۔ اس کے باوجود، ناقابل تصور تکلیف کے باوجود، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ رحم کی درخواست کرنے کی بجائے اس نے بار بار ایک طاقتور لفظ کا اعلان کیا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ یہ سادہ الفاظ اسلامی تاریخ میں توحید کے عظیم ترین اعلانات میں سے ایک بن گئے۔ جب بھی ان کی اذیت دینے والوں نے عذاب میں اضافہ کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی اسی اٹل شہادت کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا، لیکن اس کا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے مصائب کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا، خاص طور پر ان لوگوں کے جو قبیلی تحفظ سے محروم تھے۔ جن لوگوں نے حضرت بلال کی اذیت کا مشاہدہ کیا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید تکلیف دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کے پاس جا کر انہیں خریدنے کی پیشکش کی۔ مذاکرات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی رقم ادا کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ کردار کی عکاسی کرتا تھا، جنہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ مظلوم مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کیا۔ قرآن پاک نے بعد میں ان لوگوں کی تعریف کی
جو اپنا مال صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں بے لوث سخاوت کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ آزادی نے بلال کی زندگی بدل کر رکھ دی، مزید زنجیروں میں جکڑا نہیں، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی طاقتور آواز، خلوص ایمان اور غیر متنزل وفاداری نے انہیں ابتدائی مسلمانوں میں ایک خاص مقام دلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مشکل سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ انہوں نے مسلم کمیونٹی کے ساتھ ظلم اور ستم، بائیکاٹ اور مشکلات کا مشاہدہ کیا، پھر بھی ان میں سے کسی بھی آزمائش کے لیے اس کے ایمان کو کمزور نہیں کیا۔ اس کی بجائے ہر چیلنج نے اللہ تعالیٰ پر اس کے اعتماد کو مضبوط کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت میں اضافہ کیا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی آزادی سماجی حیثیت یا دنیاوی دولت سے نہیں ملتی۔ حقیقی آزادی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دباؤ میں اپنے ایمان کے حوالہ کرنے سے انکار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدم رہنے سے کچھ نہیں کھویا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اتنی بلند کر دی کہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ان کا نام احترام سے یاد کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ مکہ میں برسوں کی مشقت کے بعد مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ تاریخی ہجرت کرنے والوں میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ میں آخر کار مسلم کمیونٹی آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کرنے کے قابل ہو گئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک بن گئے۔ ہجرت کے فوراً بعد ایک اہم سوال پیدا ہوا۔ مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کے لیے مومنین کو بلانے کے لیے ایک طریقہ کی ضرورت تھی۔ گھنٹیا یا سینگوں کے استعمال سمیت متعدد تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو ترجیح دی جو اسلام کو دیگر کمیونٹی سے ممتاز کرے۔ صحیح حدیث کے مطابق ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں اذان کے الفاظ دیکھے۔ جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے سچے ہونے کی تصدیق کی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی مضبوط، صاف اور خوبصورت آواز کی وجہ سے اذان دینے کا حکم دیا۔ اس دن سے حضرت بلال بن رباح اسلامی طریق کے پہلے مؤذن بنے۔ ہر دن 5 بار آپ کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجتی تھی، لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتی تھی۔ اذان کے الفاظ ایمان، اطاعت، خالق کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی علامت بن گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک ذمہ داری سے بڑھ کر تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جسے اللہ تعالیٰ نے برسوں کے صبر اور قربانی کے بعد عطا کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اہم جگہوں میں حصہ لیا، کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں سے ایک اہم ترین جنگ بدر 2 ہجری تھی۔ یہ مارکہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ جنگ کے دوران امیہ بن خلف، وہی شخص جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ میں عزیت دی تھی، وہ قریش کے سرداروں میں شامل تھا۔ تاریخی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ امیہ جنگ کے دوران مارا گیا تھا، جس سے ابتدائی مسلمانوں کے سب سے زیادہ ظلم کرنے والوں میں سے ایک کا خاتمہ ہوا تھا۔ بدر کی فتح نے ثابت کیا کہ صبر، ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بالآخر ظلم پر فتح پاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے رہے۔ امن اور آتشی کی وقت ہو یا مشکل میں، وہ پورے خلوص کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے بہت محبت کرتے تھے اور کئی مواقع پر ان کے ایمان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مستند روایت میں بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی وجہ سے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کردہ عظیم ترین اعزازات میں سے ایک تھی۔
جب 11 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت غم کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ کا ہر گوشہ اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ اذان دینا اس کے لیے جذباتی طور پر مغلوب ہو گیا تھا، خاص طور پر جب وہ ان الفاظ تک پہنچ گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہو جایا کرتے تھے اور جدوجہد جاری رکھتے تھے۔ اس شدت غم کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مدینہ چھوڑنے کی اجازت طلب کی۔ بعد میں وہ شام کے علاقے میں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا اور مسلم کمیونٹی کی خدمت جاری رکھی۔ تاریخی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ مدینہ کے بعد کے دورے کے دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آزاد دینے کی درخواست کی۔ جیسے ہی اس کی جانی پہچانی آواز شہر بھر میں گونجی، بہت سے صحابہ کے آنسو بہہ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ان کے دلوں میں لوٹ ہیں۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی عاجزی اور خلوص کے ساتھ اسلام کی خدمت میں ہی گزاری۔ آپ کا انتقال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں دمشق میں ہوا۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گئے جو پوری کائنات، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متاثر کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی بے وقت سبق سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عزت کا تعین نسل، دولت، قومیت یا سماجی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ اسلام میں حقیقی عزت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کی ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غلامی کی زندگی کا آغاز کیا، پھر بھی ایمان اور صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی عزت کے مقام پر فیض کیا۔ ان کی کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ مخلصانہ عقیدے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ آزمائشوں کے دوران صبر سے کام لیتے ہیں ان کا بدلہ انسانی تصور سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بلال رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان، مشکلات میں صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وہ ہمیں آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ فائدہ مند لگا ہو، اچھا لگا، تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید مستند اور تعلیمی اسلامی تاریخ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حیرت انگیز واقعات کی اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم اسلامی تاریخ کے ایک اور قابل ذکر واقعہ کو دیکھیں گے، ان قیمتی اسباق سے پردہ اٹھائیں گے جو آج ہماری زندگی کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔